اچھا، جب ہم لفظ طاقت سنتے ہیں تو فوراً ذہن میں کیا آتا ہے؟ اکثر لوگ سوچتے ہیں غلبہ یا شاید جارحیت۔ لیکن کیا ہو اگر اصل طاقت اس سب سے بہت مختلف ہو؟ یہ تو خاموش ہوتی ہے، پائیدار ہوتی ہے اور کہیں زیادہ مؤثر بھی۔ تو چلیں آج طاقت کے اسی پوشیدہ پہلو کو مل کر سمجھتے ہیں۔ تو پھر سوال یہ ہے کہ اصل طاقت آخر دکھتی کیسی ہے؟ دیکھیں، یہ اونچی آواز یا شور مچانے کا نام بالکل نہیں ہے۔ اس کا تعلق تو سکون سے ہے، گہرے مشاہدے سے ہے اور بہت سوچ سمجھ کر قدم اٹھانے سے ہے۔ یہ وہ خاموش سی خود اعتمادی ہے نا، جو کسی بھی محفل میں بنا کچھ کہے اپنی موجودگی کا احساس دلا دے۔ اور یہ کوئی خیالی باتیں یا فلسفہ نہیں ہے۔ حال ہی میں ایک گائیڈ بہت وائرل ہوئی جس میں ذاتی طاقت کے 8 بڑے زبردست اصول بتائے گئے ہیں۔ یہ اصول آپ یوں سمجھیں ایک نقشے کی طرح ہیں، ایک ایسا روڈ میپ جو بتاتا ہے کہ اثر و رسوخ زبردستی سے نہیں بلکہ احترام سے کیسے حاصل کیا جاتا ہے۔ اچھا، ان 8 اصولوں کو آسانی سے سمجھنے کے لیے نا ہم نے انہیں 3 بڑے حصوں یا کہہ لیں کہ ستونوں میں تقسیم کیا ہے۔ پہلا ستون ہے موجودگی کی طاقت، یعنی اپنے اندرونی سکون پر کیسے قابو پایا جائے۔ دوسرا ہے گفتگو کی طاقت، مطلب اپنے الفاظ کو کیسے استعمال کرنا ہے۔ اور تیسرا ہے عمل کی طاقت، یعنی اپنے خیالات کو حقیقت کا روپ کیسے دینا ہے۔ تو چلیں شروع کرتے ہیں۔ تو ہمارا پہلا ستون ہے اندرونی موجودگی کی طاقت۔ دیکھیں، ایک بات بہت اہم ہے، حقیقی طاقت کی بنیاد باہر کی دنیا میں نہیں بلکہ ہمارے اپنے اندر ہوتی ہے۔ اس سے پہلے کہ ہم باہر کسی چیز پر اثر انداز ہوں، سب سے پہلے اپنی اندرونی کیفیت پر قابو پانا بے حد ضروری ہے۔ اس ستون کا سب سے پہلا اور بنیادی اصول ہے پرسکون رہنا۔ اب یہاں 2 طرح کے لوگ ہوتے ہیں، ایک وہ جو ہر بات پر فوراً رد عمل دیتے ہیں، جو حالات کے ہاتھ میں کٹ پتلی بنے ہوتے ہیں، اور دوسری طرف وہ شخص ہے جو پرسکون رہتا ہے، جو خود صورتحال کو کنٹرول کرتا ہے۔ یاد رکھیں، یہ سکون کمزوری کی علامت نہیں بلکہ یہ تو ذہنی طور پر مضبوط ہونے اور صاف سوچنے کی نشانی ہے۔ سچ پوچھیں تو پرسکون رہنا آج کے دور میں ایک سپر پاور سے کم نہیں۔ ذرا تصور کریں، کوئی مشکل صورتحال ہے، ہر کوئی گھبراہٹ کا شکار ہے، ایسے میں وہ ایک شخص جو بالکل پرسکون کھڑا ہے، سب کی نظریں اسی پر جم جاتی ہیں، وہی لیڈر بن جاتا ہے۔ یہی سکون ہے جو خود بخود لوگوں کی توجہ اور احترام حاصل کر لیتا ہے۔ اچھا، اندرونی موجودگی کا ایک اور بہت اہم پہلو ہے آنکھوں سے رابطہ یا آئی کانٹیکٹ۔ شیکسپیئر کی وہ مشہور بات تو سنی ہی ہوگی کہ آنکھیں روح کی کھڑکی ہوتی ہیں۔ بالکل اسی طرح جب کوئی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرتا ہے تو یہ اس کی خود اعتمادی اور سچائی کو ظاہر کرتا ہے۔ یہ بنا بولے ایک پیغام دیتا ہے کہ میں یہاں موجود ہوں اور آپ کی بات کو پوری توجہ سے سن رہا ہوں۔ چلیں اب آگے بڑھتے ہیں ہمارے دوسرے ستون کی طرف، جو ہے اسٹریٹجک گفتگو کی طاقت۔ یہ بہت دلچسپ ہے۔ یہ اس فن کے بارے میں ہے کہ جو لوگ واقعی طاقتور ہوتے ہیں وہ اپنے الفاظ اور اپنی توجہ کو ایک ٹول، ایک ہتھیار کی طرح کیسے استعمال کرتے ہیں۔ ایک بہت پرانی اور مشہور کہاوت ہے کہ ہمیں 2 کان کیوں دیے گئے ہیں اور منہ صرف ایک؟ شاید اس لیے کہ ہم جتنا بولیں اس سے دگنا سنیں۔ اور یہی سادہ سی بات ہمیں طاقت کے اگلے اہم اصول کی طرف لاتی ہے، اور وہ ہے کم بولیں، زیادہ مشاہدہ کریں۔ دیکھیں، زیادہ مشاہدہ کرنے کا مطلب سست ہونا نہیں ہے، یہ ایک بہت گہری اسٹریٹجی ہے۔ جب کوئی خاموش رہ کر چیزوں کو دیکھتا ہے نا تو اسے وہ باتیں بھی سمجھ آنے لگتی ہیں جو دوسرے لوگ نظر انداز کر دیتے ہیں۔ اس طرح معلومات اکٹھی ہوتی ہیں، نئے مواقع نظر آتے ہیں اور بڑی بڑی غلطیوں سے بچا جا سکتا ہے۔ اصل طاقت تو اکثر یہ جاننے میں ہے کہ کس وقت خاموش رہنا سب سے بہتر ہے۔ اور ہاں، جب بولنے کی باری آئے تو اصول بڑا سیدھا ہے، بولنے سے پہلے سوچیں۔ اس کا ایک بہت آسان سا 3 قدموں کا طریقہ ہے۔ سب سے پہلے بات کو پوری توجہ سے سنیں۔ دوسرا، جواب دینے سے پہلے ایک لمحے کے لیے رکیں، بات کو پروسیس کریں۔ اور تیسرا، پھر اپنے الفاظ کو بہت سوچ سمجھ کر ایک مقصد کے ساتھ بولیں۔ یہی وہ چیز ہے جو ایک سوچے سمجھے جواب کو جلد بازی میں دیے گئے ری ایکشن سے الگ کرتی ہے۔ اس دوسرے ستون کا آخری لیکن بہت ہی اہم اصول ہے سب کو احترام دینا۔ اکثر لوگ سمجھتے ہیں کہ احترام دینا کمزوری ہے، لیکن حقیقت میں یہ مضبوط خود اعتمادی کی سب سے بڑی نشانی ہے۔ یہ اس بات کو ماننا ہے کہ ہر انسان کی اپنی ایک اہمیت ہے۔ جب آپ دوسروں کو عزت دیتے ہیں تو بدلے میں صرف عزت ہی نہیں بلکہ ان کا بھروسہ بھی جیتتے ہیں، اور ایک ایسا ماحول بنتا ہے جہاں لوگ دل سے آپ کے ساتھ چلنا چاہتے ہیں۔ اور اسی کے ساتھ ہم پہنچتے ہیں اپنے آخری اور تیسرے ستون پر، یعنی سوچ سمجھ کر عمل کرنے کی طاقت۔ اب وقت آ گیا ہے کہ ہم اپنی اندرونی مضبوطی اور گفتگو کی مہارتوں کو استعمال کر کے کچھ حقیقی نتائج پیدا کریں۔ اس ستون کا پہلا اصول ہے خاموشی سے کام کرنا۔ یہ ایک کمال کا آئیڈیا ہے، مطلب
اپنے بڑے بڑے منصوبوں کا ڈھنڈورا پیٹنے کے بجائے چپ چاپ ان پر کام کرتے رہیں اور پھر اپنی کامیابی کو خود شور مچانے دیں۔ اس سے نہ صرف آپ فضول کی مخالفت اور تنقید سے بچ جاتے ہیں، بلکہ جب نتائج سامنے آتے ہیں تو ان کا اثر دگنا ہوتا ہے۔ طاقتور عمل کا ایک اور مطلب ہے اپنے وقت کو قابو میں رکھنا، اور اس کے لیے یہ میٹرکس ایک بہترین ٹول ہے۔ اس کا سیدھا سا مقصد یہ سمجھنا ہے کہ اپنی توانائی کہاں خرچ کرنی ہے۔ جو کام اہم بھی ہیں اور فوری بھی، انہیں فوراً کریں۔ جو اہم ہیں لیکن فوری نہیں، انہیں شیڈیول کر لیں۔ جو فوری ہیں مگر اتنے اہم نہیں، کوشش کریں کہ وہ کام کسی اور کو دے دیں۔ اور آخر میں جو نہ اہم ہیں اور نہ ہی فوری، انہیں اپنی لسٹ سے ہی نکال دیں۔ سیدھی سی بات ہے، طاقتور لوگ اپنا وقت فضول چیزوں میں ضائع نہیں کرتے۔ تو اب تک ہم نے ان تمام 8 اصولوں کو 3 الگ الگ ستونوں میں دیکھا اور سمجھا ہے۔ چلیں اب ان سب کو ایک ساتھ جوڑ کر دیکھتے ہیں کہ یہ مل کر ایک مکمل تصویر کیسے بناتے ہیں۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ حقیقی طاقت دراصل انہی 3 ستونوں کا مجموعہ ہے۔ پہلا، اندرونی موجودگی یعنی اپنے اندر کا سکون اور توجہ۔ دوسرا، اسٹریٹجک گفتگو یعنی کب، کیا اور کیسے بولنا ہے یہ جاننا۔ اور تیسرا، سوچا سمجھا عمل یعنی خاموشی سے اپنے مقاصد پر کام کرنا اور اپنے وقت کو بہترین طریقے سے استعمال کرنا۔ ایک بات ہمیشہ یاد رکھنے والی ہے کہ طاقت کوئی ایسی چیز نہیں جو چھینی جائے، اسے تو آہستہ آہستہ بنایا جاتا ہے، پروان چڑھایا جاتا ہے۔ یہ خود پر لگاتار محنت کا نتیجہ ہوتی ہے۔ تو آخر میں سوال بس یہی ہے کہ اپنی طاقت کی اس عمارت کو کھڑا کرنے کے لیے پہلا ستون کون سا تعمیر کیا جائے گا؟